اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع کے ضروری باتیں جو تصدیق قلب سے متعلق ہیں، ان پر دل سے پکا یقین اور پورا بھروسہ رکھنے کا نام عقیدہ ہے۔ عقیدے کی جمع عقائد آتی ہے۔ عقیدہ یعنی دل میں پکا یقین رکھ لینا، دل سے پورا یقین رکھنے کا نام عقیدہ ہے۔ اور اسلام میں جو ضروری باتیں ہیں جس کی تصدیق قلب سے اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ مومن یعنی ایمان والا کلمہ طیبہ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ وہ تو ہر کسی کو آتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر پھر بھی میں ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ کر سناؤں گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے معنی یہ ہے، لا مانے نہیں، الہ مانے معبود، الا مانے سوائے، الا اللہ مانے سوائے اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود۔ معبود یعنی عبادت کے لائق، جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے قابل لائق ہے وہ اللہ ہے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بہت سے لوگ پڑھنے میں یہاں پر یہ غلطی ہوتی ہے لوگوں سے، کوئی محمد رسول اللہ پڑھتے، کوئی محمد رسول اللہ پڑھتے، یہ غلط ہے۔ محمد رسول اللہ بولنا صحیح ہے۔ اور ایمان کی باتیں تمام اچھی طرح سے سمجھ میں آنے کے لیے یعنی کن کن باتوں پر یقین رکھنا ضروری ہے، اس کا اقرار زبان سے کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ دو دعائیں بتائی گئی ہیں، ایک کا نام ہے ایمان مجمل، دوسرا ایمان مفصل۔ مجمل مانے مختصر، مختصر یہ ہے کہ یہ الفاظ ہم اپنے زبان سے بولنا ہے اور دل سے تصدیق کرنا ہے۔ آمنتو باللہ، آمنتو میں ایمان لائی، باللہ اللہ پر، کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ، کما ہوا مانے جیسا کہ وہ ہے، کما مانے جیسا کہ، ہوا وہ ہے۔ میں آمنتو باللہ کما ہوا، میں ایمان لائی اللہ پر جیسا کہ وہ ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے اس کے ذات کے بارے میں سوچنے کا حکم نہیں ہے۔ بے اسمائہ، اسم کی جمع اسماء، اسم بول تو نام، بے اسماء اس کے تمام ناموں کے ساتھ، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، اس کے تمام ناموں کے ساتھ ایمان لائی، یعنی کہ وہ قادر ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اس طریقے سے اس کے تمام ناموں، اس کے تمام نام صفاتی نام ہے۔ اللہ، اللہ کا اسم ذات ہے، ہر چیز کا ایک ذات کا نام ہوتا ہے، باقی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب صفات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ، اس کے بعد رحمان رحیم، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، تو یہ تمام کیا ہے، اس کی صفتیں ہیں، اور اس میں ذات اللہ ہے۔ بے اسمائہ آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ، میں ایمان لائی اللہ پر جیسا کہ وہ ہے، اپنے تمام ناموں کے ساتھ، اس کے پورے ناموں کے ساتھ جیسا بھی وہ ہے، وہ صفات ہی، اس کے تمام صفتوں کے ساتھ، اللہ کی صفتوں کے ساتھ، وہ قبلت اور میں قبول کی، جمیع احکام ہی، اس کے تمام احکام کو۔ تو اللہ کے جو صفات ہے وہ تمام نام، اس میں صفات ہے، وہ تمام نام جتنے ہیں سب کے سب اسماء صفت ہے کہ اللہ کی یہ صفت ہے۔ اس طریقے سے ایمان مجمل میں یہ ہے کہ میں ایمان لائی اللہ پر جیسا کہ وہ ہے، اس کے ناموں کے ساتھ، اس کے صفتوں کے ساتھ،
اور میں قبول کی اس کے تمام احکام کو۔ اب اس کے بعد ایمان مفصل ہے کہ تفصیل سے ان تمام باتوں پر یقین رکھنا ضروری ہے، وہ تھوڑا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، آمنت میں ایمان لائی، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ فرشتوں پر، ملک بولتے فرشتے کو، ملائکتہ تمام فرشتے، ملائکتہ ہی مانے اس کے فرشتے، تمام اللہ کے فرشتوں پر، وہ کتبہ اس کے تمام کتابوں پر، کتاب کی جمع کتب ہے، کتبہ اس کے تمام کتابوں پر، وہ رسولہ اور اس کے تمام رسولوں پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والبعث بعد الموت، بعثہ کے معنی اٹھایا جانا، مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا، والبعث بعد الموت مرنے کے بعد اٹھایا جانا، اس پر بھی ایمان لائے کہ مرنے کے بعد ہم کو زندہ کیا جائے گا اور ہم سے حساب و کتاب ہوگا۔ والقدر خیرہ و شرہ، قدر کے معنی تقدیر، تقدیر پر ایمان لائی کہ تقدیر کا اچھا یا برا، خیر ہی اچھا ہونا، شر ہی برا ہونا، تقدیر کا اچھا اور برا ہونا سب اللہ کی طرف سے ہے، من اللہ تعالی، سب اللہ کی طرف سے ہے تقدیر کا اچھا اور برا ہونا۔ کوئی کسی کے بارے میں یہ نہیں سوچنا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تو اچھے ہوتے، اس قسم کا خیال بھی دل میں نہیں آنا چاہیے، یا فلاں دواخانے کو جانے سے یہ برا ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب خیر اور شر تقدیر میں، جو ہر انسان کے تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ ہاں کوشش کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، ہم کو علاج کا حکم دیا گیا ہے، وہ ہم کو کرنا ہے، مگر بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اچھا یا برا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ پھر ایک بار سن لیجئے، خالی ترجمہ سناؤں۔ ایمان لائی میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر، تقدیر پر کہ اس کا اچھا اور برا ہونا سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ چیزیں تمام عقیدوں کی اصل جڑ ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا کافر ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت کے بارے میں جو ایمان لانا ہم کو ضروری ہے، اللہ کی ذات پر۔ تو اللہ کی ذات پر ایمان لانے میں ہم سب کو کیا کیا باتوں کو یقین رکھنا ہے وہ سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عام باتیں ہیں، سبھی کو معلوم ہے، مگر پھر بھی پختگی کے لیے، اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنے کے لیے یہ باتوں کو پھر سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور افعال میں یکتا ہے۔ فعل کی جمع افعال، اس کے جتنے کام ہیں اللہ تعالیٰ کے جو مخلوق کے متعلق ہے وہ سب اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے افعال میں یکتا ہے۔ یکتا مانے اس کے جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اپنی ذات سے آپ خود موجود ہے، یہ نہیں کہ کسی نے اس کو موجود کیا۔ وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کے جتنے نام ہیں وہ صفات ہے سب قدیم ہیں، اور اس کی ذات میں ہمیشہ سے موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا، وہی اول وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ اس کے سوا جو کچھ موجود ہے وہ سب بعد میں پیدا ہوا ہے، اور اس سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی سب کو فنا کر، وہی سب کو پیدا کر کے دوبارہ
زندہ کرے گا اور قیامت کے دن وہ سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. وہی ساری مخلوق کا روزی دینے والا ہے، یعنی ساری مخلوق کا رزق دینے والا ہے. رزق بلکہ ایک انسان کی زندگی کے لیے جو جو چیز کی ضرورت ہے وہ سب دینے والا ہے. جیسا کہ پہلی آیت ہے قرآن کی سورہ فاتحہ کی، الحمدللہ رب العالمین. رب کے معنی پالنے والا ساری دنیا کا. پالنے والا کے معنی یہ نہیں کہ خالی وہ رزق دے دے، بلکہ زندہ رہنے کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہے انسان کو، وہ سب جس وقت جس کو جتنی ضرورت ہے وہ چیزیں اس وقت اتنی مہیا کرنے والے کا نام رب ہے. یعنی خالی رزق نہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں، بلکہ پانی ہے، ہوا ہے سانس لینے کے لیے، اور تمام چیزیں جو جو انسان کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، تمام چیزوں کا مہیا کرنے والے کو رب کہتے ہیں. تو تمام چیزوں کا، تمام مخلوق کا وہ رب ہے. انسان کے سوا جتنی مخلوقات ہے، تمام مخلوقات کا وہ رب ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے. وہ سب سے نرالا ہے. نرالا مانے اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے. کوئی اس کا مثل وہ مانند نہیں. نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ بیوی، نہ بیٹا، نہ بیٹی. یہ تمام ناطے رشتوں سے پاک ہے. وہ جسم اور صفات، یعنی کھانے پینے کے جو صفات ہوتے ہیں، سونے اٹھنے کی، وہ جسم اور تمام جسمانی صفات سے پاک ہے. وہ زندہ ہے مگر ہماری طرح اس کی شکل و صورت نہیں. وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے لیکن ہماری طرح کی اس کی آنکھ نہیں. وہ ہر آواز کو سنتا ہے مگر ہماری طرح اس کے کان نہیں. وہ کلام فرماتا ہے، یعنی وہ بات کرتا ہے، لیکن ہماری طرح اس کا منہ نہیں. ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کرتا ہے. ہر چیز اس کے ارادے سے ہوتی ہے، کوئی اس کے ارادے کو روک نہیں سکتا. ہر چیز کا اس کو علم ہے. دلوں کے اندر جو بات ہے اس کو بھی وہ، ہمارے دلوں میں جو خیالات رہتے اس سے بھی وہ واقف ہے. دلوں کے اندر ہو یا زمین کے نیچے ہو، جہاں کہیں بھی جو بھی بات ہے، اس سے کائنات کی، پورے عالم کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں. وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وہی نفع دیتا ہے، وہی نقصان پہنچاتا ہے. اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. وہ سب کا مالک، وہ نگہبان اور سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے. کل عیبوں سے پاک ہے. عبادت کا مستحق صرف وہی ایک ذات ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں. تو یہ مختصر باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سب کو یقین رکھنا ضروری ہے دل میں، کہ کسی اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی کوئی عبادت نہیں کی جا سکتی. روزے یا نماز کسی کے لیے نہیں پڑھنا ہے. کوئی عبادت جسمانی ہو یا مالی ہو، صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے. روزے بھی صرف اللہ ہی کے لیے رکھنا ہے. اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا روزہ رکھنا گناہ ہے. اب فرشتوں کے بارے میں سماعت فرمائیے. فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں. اللہ کے سوا جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کے تابع فرمان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا. وہ موجود ہیں، زمین و آسمان میں ہر جگہ رہتے ہیں، مگر ہماری عام نظروں سے پوشیدہ ہیں. ایسے معصوم ہے کہ کوئی گناہ نہیں کرتے. معصوم کے معنی جس سے کوئی گناہ نہ ہو. فرشتے مرد و عورت پن سے پاک ہیں،
نہ مرد ہیں نہ عورت ہے. کھانے پینے وغیرہ جسمانی لوازمات سے پاک ہے، یعنی ان کو نہ بھوک نہ پیاس کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ نور کے بنے ہوئے ہیں. ہر وقت اللہ کی یاد اور اس کی حمد و تسبیح میں مصروف رہتے ہیں. کارخانہ قدرت کے مختلف کام ان میں سے بہتوں کے سپرد ہیں. اللہ نے بعض فرشتوں کو بعض کاموں پر مقرر کیا ہے. جس کام پر مقرر ہیں اس کو بجا لاتے ہیں، کبھی خلاف نہیں کرتے. ان میں 4 فرشتے بڑے درجے کے ہیں. نمبر 1 جبرائیل علیہ السلام ہیں جو پیغمبروں کے پاس وحی لایا کرتے تھے. دوسرا میکائیل علیہ السلام ہیں جو بارش برسانے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں. تیسرا اسرافیل علیہ السلام ہیں جو سور لیے کھڑے ہیں، قیامت کے دن پھونکیں گے. جب سور پھونکیں گے تو قیامت قائم ہوگی. سور کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی سینگ کی شکل میں ہے. اسرائیل علیہ السلام جو ہر جاندار کی جان نکالنے پر مقرر ہے. یہ اتنی مختصر باتیں ہیں. یہ باتیں فرشتوں کے بارے میں یقین رکھنا ہے کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، اللہ کے حکم سے وہ اللہ جو حکم دیتا ہے وہ کام بجا لاتے ہیں. اب ایمان کے جز میں کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، تو کتابوں کے بارے میں بھی مختصر باتیں سماعت فرمائیے. بہت سی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر نازل کی تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں سکھائے. سب کتابیں سچی اور برحق ہے. سب کتابوں میں یہ 4 کتابیں مشہور ہیں، بڑی ہیں، جو ان 4 پیغمبروں پر نازل ہوئی ہے. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن شریف سب کتابوں سے افضل و اکبر اور آخری کتاب ہے. اب آسمان سے کوئی کتاب نہیں آئے گی، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا، اور دوسری کوئی دوسری کتاب کا حکم نہیں رہا ہے. اب کتابوں کے بعد مختصر باتیں رسولوں کے بارے میں سماعت فرمائیے. رسول یا نبی یہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور مقبول بندے ہیں. رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی اور رسول کہ جن کو کتاب اور نیا دین دیا گیا اللہ کی طرف سے ملا ہے، جیسے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کو رسول کہتے ہیں. جس کو کتاب بھی دی گئی اور نیا دین دیا گیا ان کو رسول کہتے ہیں. اور جو پچھلے پیغمبر آگے گئے اس کے بعد دوسرے آئے تو پچھلے گزشتہ پیغمبر کی باتوں کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کو نبی کہتے ہیں. اور جس کو کتاب دی گئی اس کو رسول کہا جاتا ہے. تو ہر رسول نبی ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسالت کا مرتبہ نبوت سے بڑا ہے، تو رسول کا درجہ بڑا ہے. نئی شریعت اور کتاب جس کو دی گئی وہ رسول ہے. اس لحاظ سے باقی جو ان کی بتائی ہوئی باتوں پر دوسرے نبی جو عمل کرتے ہیں یا حکم اس کی تبلیغ کرتے ہیں وہ نبی کہلاتے ہیں. اور تمام انبیاء اعلیٰ خاندان کے اور بہت نیکوکار، امانت دار، معصوم، بے گناہ ہیں. کفر، شرک، جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی کبھی ان سے سرزد نہیں ہوتی. نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد تمام پیغمبر انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مخلوق کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً دنیا میں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے میں رتی برابر کمی و زیادتی نہیں کرتے، اور نہ ان سے کبھی اس میں بھول چوک ہوتی ہے. جو کچھ انہوں نے
خلق کو یعنی مخلوق کو سنایا اور ہدایت دی، سب باتیں حق ہے۔ انبیاء بہت ہوئے ہیں، سب انبیاء پر بلا تعین ایمان لانا چاہیے۔ کوئی صالح ولی قطب غوث کیسے ہی بزرگ ہو، وہ کبھی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کی نبوت معلوم کرانے کے لیے کہ یہ نبی ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ہاتھ سے ایسے خلاف عادات کام کرائے جو کوئی مخلوق سے ممکن نہیں۔ ان باتوں کو معجزہ کہتے ہیں، اور معجزہ نبوت کی علامت ہے۔ انبیاء کے معجزے جو قرآن شریف یا صحیح روایت میں بیان ہوئے ہیں وہ سب حق ہیں۔ پیغمبروں میں بعض کا رتبہ بعضوں سے بڑا ہے، سب سے بڑھ کر وہ افضل ہمارے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو تمام عالم کے لیے رحمت ہیں اور کل اہل زمین و آسمان کے پیغمبر ہیں، اور ان سب سے افضل ہیں۔ نبوت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوا ہے نہ ہوگا۔ قیامت تک جتنے انسان اور جنات ہوں گے، سب کے سب آپ سب کے آپ پیغمبر ہیں، یعنی آپ ساری انسانوں جناتوں سب کے لیے پیغمبر ہیں۔ آپ خاندان قریش اور بنی اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ قیامت کے رسولوں کے بعد جو تیسرا نمبر ہے وہ قیامت پر ایمان لانے کا ہے۔ اس قیامت کے ایمان کے تحت اتنی باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہی یقین ہے جو انسان کو ہر غلط کام سے روکتا ہے اور صحیح کام کرنے کا طرف رغبت دلاتا ہے۔ یہی آخرت کا ایمان سب سے اہم ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ خبر میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ منکر نکیر کا ہوگا، منکر نکیر کے سوالات کا جواب دینا ہوگا۔ اور دوسرا، قیامت کے دن میزان یعنی اعمال تولے جائیں گے، اور کتاب یعنی اعمال نامہ سب کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، اور سب سے سوال ہوگا ان کے اعمال کا۔ پلسرات ہوگا قیامت کے دن، حوض کوثر، یہ قیامت کے دن جو حوض ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، جسے آپ اپنی امت کو پانی پلائیں گے، وہ حوض، اس پہ یقین رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور جنت اور دوزخ یہ پیدا ہو چکے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا بیان سلسلے سے کیا جائے گا۔ تو قیامت کے پہلا ایک ہے منکر نکیر کا سوال، جو خبر میں سب سے پہلے انسان کو پیش آئے گا۔ وہ 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ بندہ نیک ہے تو وہ فوری کہہ دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ۔ اور دوسرا، من نبی کا، تمہارے نبی کون ہے؟ بلکہ اس طرح سوال نہیں ہوگا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھا کر پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے۔ اور ایک سوال، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو میت اگر نیک ہے تو فوری کہتی ہے کہ میرا دین ایمان ہے۔ تو یہاں پر خاص سوال جس پر فیصلہ ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا۔ دوسرے 2 سوال تو ہر کوئی کہہ دے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے شبیہ مبارک دکھا کر جب یہ پوچھا جائے گا کہ، اور ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تم زندگی میں کیا کہتے تھے، اس طرح کا سوال ہوگا۔ تو اس سوال پر فیصلہ ہوگا۔ جو زندگی میں دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے محبوب نبی اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو یہ یقین رکھنے والا کامیاب ہوگا۔ اور جو زندگی میں یہ کہتے تھے کہ وہ ہماری طرح کے نبی ہیں، نعوذ باللہ، یا جو یہ
ہماری طرح کے انسان ہے، کہتے تھے بعض جو ہے آپ کو خاتم النبی نہیں مانتے تھے، ایسے لوگوں کی زبان سے نکلے گا ہی نہیں کہ وہ لوگ کافر، آخرت ان کی بہت ہی، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ خبر میں ان کے لیے پھر خبر تنگ ہو جاتی ہے اور ایسا دباتی ہے کہ پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں اور طرح طرح کے عذاب ہوتے ہیں۔ یہ باتیں خبر میں مردے کو معلوم ہوتی ہیں، زندوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی، اور جو صحیح جواب دیں گے ان کے لیے خبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کو ہر طرح کا چین و آرام ملتا ہے۔ اگر مردہ کافر یا منافق ہے تو تینوں سوالوں کے جواب میں کہتا ہے وہ کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ اس طریقے سے یہ خبر کے حالات ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ قیامت کے بارے میں عرض کیا جائے گا۔ اب یہاں پر اس مضمون کو میں ختم کرنا چاہتی ہوں میں اس بات کو کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے پر، کیونکہ اعمال کا دار و مدار عقائد پر ہے۔ عقیدہ سب سے اہم ترین چیز ہے۔ اگر عقیدے میں گڑبڑ ہو اور اعمال صحیح ہوں تو وہ قابل قبول نہیں ہوتے۔ عقیدہ صحیح ہونے کے بعد اعمال میں اگر کچھ غلطی ہو جائے تو وہ اعمال میں غلطی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، مگر عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ بغیر عقیدے کے اعمال پورے کتنے بھی صحیح ادا ہو جائے مگر وہ اللہ کے پاس غلط عقیدہ رکھنے والوں کے پاس قابل قبول نہیں۔ اللہ کے پاس عقیدے کی بڑی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقائد کے بارے میں بتایا گیا، جتنے پورے قرآن میں جیسا 114 سورے ہیں، 114 سورے میں 86 سورے مکے میں نازل ہوئے ہیں، مکی صورتیں ہیں، اور 28 سورے مدینے میں نازل ہوئے۔ جتنے سورے مکے میں نازل ہوئے ہیں صرف نماز کا حکم ہے مکی صورتوں مکے میں، باقی ایک حکم بھی ہمارا مکے میں نہیں ہے۔ جتنے ہماری شریعت کے احکام ہیں پورے احکام مدینے میں نازل ہوئے ہیں، سوائے نماز کے کوئی حکم مکے میں نہیں ملا۔ مکے میں عقائد کا بیان ہے، اتنی تاکید سے ریپیٹ کرتے ہوئے پورے عقائد جو مومن کے ہونے چاہیے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے عقائد پر جو ایک سنت الجماعت کے جو عقائد ہیں اس پر یقین رکھنا چاہیے، وہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ آپ ایک میسج ہے کہ جو 4 مخرب فرشتوں کے آپ نے نام بتائے تھے اس کو تھوڑا دوہرا دیجیے پلیز۔ اچھی بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بولتی میں 4 جو فرشتے مقرب ہے اس میں آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی تو 4 جو مقرب فرشتے ہیں ان میں سب سے پہلا نام جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کا سب سے اہم کام ہے وہ یہ کہ وہ پیغمبروں پر اللہ کے احکام لاتے، جس کو وحی کہا جاتا ہے، اللہ کے احکام پیغمبروں پر لا کر پہنچاتے ہیں۔ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا مرتبہ 4 میں سب سے بڑا مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ ہاں، اور دوسرے پیغمبر اسرافیل علیہ السلام ہیں جو سور پھونکنے کے کام پر مقرر ہے، جو قیامت کے دن اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ پہلا سور پھونکتے ہی سارے مردے ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور تیسرے فرشتے جو سب اہم ہیں، بڑے درجے کے ہیں، وہ ہیں میکائیل علیہ السلام، جو بارش برسانے کے کام پر مقرر ہیں، اور بارش کے برسانے کا اللہ کے حکم سے جب جہاں جتنی چاہے وہ بارش برسانے کا ذمہ ان کا ہے۔ اور چوتھے فرشتے اسرائیل علیہ السلام ہیں جو انسانوں کی روح کھینچنے کے کام پر مقرر ہیں۔ تو انسانوں کی روح کھینچتے ہیں، اس کی بھی تفصیل ہے کہ نیکوکاروں کی روح کس طرح کھینچی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے، اور گناہگاروں کی
जिस तरह निकाली जाती है। अल्लाह ताला हम सबको नेकोकारों में शामिल फरमाए कि अल्लाह ताला हम सबका खातिमा ईमान पर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।